ہماری اگر آپ تاریخ پڑھیں آئینی اور ہماری عدلیہ کی تاریخ پاکستان کی، تو بہت سارے اتار اور چڑھاؤ آئے ہیں. بہت باری زوال آیا، آپ کی جوڈیشری کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی لیکن وہ واپس آ گئی. دو طریقے ہوتے ہیں جب اس قسم کی سچویشن آئے جہاں آئین کی پاسداری کے لیے آپ کو کاوش کرنی پڑے. دو قسم کی اس وقت سچویشن ہوتی ہے. ایک یہ کہ آپ استعفیٰ دے دیں اور استعفیٰ دینے کے بعد آپ موومنٹ چلائیں اور جوڈیشری کی بحالی کی کوشش کریں. استعفیٰ جو ہے وہ بڑا آنریبل چیز ہے اور آپ کو تاریخ یاد رکھتی ہے. دوسرا ایک اور طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ سسٹم میں رہ کے کوشش کریں بحالی کی اور کوشش کریں کہ آپ جہاد اپنی جو ہے سسٹم میں رہ کے کریں. وہ بھی بڑا آنریبل طریقہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے جج صاحبان ہیں وہ اگر اندر رہ کے بھی یہ محنت کر سکیں، کاوش کر سکیں اور جوڈیشری کی آزادی کے لیے کشمکش کر سکیں تو وہ بھی اتنا ہی آنریبل ہے. جو نہیں ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں. چپ کر کے بیٹھنا میری نظر میں پھر آپ ایک طرح سے آپ سارے پروسیس کا حصہ بن جاتے ہیں اور آپ کو چاہے آپ ریزائن کریں چاہے آپ اندر بیٹھیں، آپ نے کوشش یہی کرنی ہے کہ درست ہو. تو میں قوم کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے. اس وقت اتار ہے لیکن آپ نے اپنا ہمت نہیں ہارنی، آپ نے ہمارے ساتھ کھڑے رہنا ہے. انشاءاللہ یہ چیزیں درست ہوں گی. دیکھیں موومنٹ ایک دم نہیں چلتی. موومنٹ کا ایک مومنٹم بنتا ہے. انشاءاللہ موومنٹ چلے گی لیکن موومنٹ میں آپ جو اندازہ لگائیں کہ جو آپ کی تاریخ میں موومنٹس ہیں وہ اچانک ایک دم نہیں اٹھی. ان کے لیے اسٹریٹجی چاہیے، ان کے لیے آپ کو کوشش کرنی ہے اور آپ نے آہستہ آہستہ آگے بڑھانا ہے. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے لیکن یہ میں بتا دوں کہ یہ وقت ابھی ہے. انشاءاللہ یہ وقت گزرے گا کیونکہ ایک چیز جو تبدیل ہوتی ہے کانسٹنٹ نہیں رہتا. تو بے شک اس وقت ٹیمپریریلی آپ دیکھ رہے ہیں چیزیں بھی گزر جائے گا وقت. جیسا میں نے کہا کہ کوشش میں شامل ہوں درست ہوگا، واپس چڑھاؤ آئے گا. جی دیکھیں ابھی فی الحال تو شاید اٹھا رہی ہیں لیکن زیادہ دیر نہیں. جیسا میں نے کہا کہ یہ جو ترمیم آئی آپ کو پتہ ہے وہ 2 ووٹس جو آئے وہ ووٹ دھاندلی کے ووٹ تھے، وہ ووٹ ڈیفیکشن کے ووٹ تھے، وہ ووٹ فلور کراسنگ کے ووٹ تھے. تو جب آپ کے ووٹس ہی خراب ہوں، جب آپ کے ووٹس ہی درست نہ ہوں، جب آپ کے آئینی ترمیم جس کے بیسس پہ آپ نے بنائی وہ عمارت ہی اس کی بنیادی غلط ہو، دھاندلی پہ ہو، تو پھر وہ عمارت زیادہ دیر رہ نہیں سکتی. کہا جا رہا ہے کہ آنے والے ٹائم میں 46 میں جو ہے وہ پانی پوچھیے آ سکتے ہیں، تو کیا کہیں گے؟ انشاءاللہ آئیں گے جی، انشاءاللہ کوئی شک نہیں مجھے. اور سب سے بڑی مزدار بات ہے جو آئینی عدالتیں آئین کی تشریح کے لیے بنی ہیں. آرٹیکل 17 میں، آرٹیکل 63 میں، یعنی سیاسی جماعتوں کے مستقبل کا فیصلہ بھی آئینی عدالتیں کس حیثیت سے کریں گی. اور اسی طرح سے آرٹیکل 63 کا فیصلہ بھی یہ کوئی آئین کی انٹرپریٹیشن تو نہیں کرنی ہے نا جی. پھر علاوہ دی جو ہے آئینی عدالتوں کا فیصلہ جو ہے وہ سپریم کورٹ پہ پابند ہوگا. سپریم کورٹ کو نیچے کر دیا ہے اور آئینی عدالتوں کو اوپر کر دیا ہے. یہ آئین کی کبھی بھی منشانسی عدلیہ کی اور صدارتی استثناء وغیرہ باقی جتنے بھی ہیں وہ سارے اس میں چیلنج کیے گئے ہوئے ہیں. یہاں ہائی کورٹ آنے سے پہلے صدر پاکستان وزیر اعظم کو مراسلے بھیجے تھے کہ آپ یہ ترمیم اگر کرنی بھی چاہتے ہیں تو عوام کے سامنے لے کے جائیں. عوام کی آئین ساز اسمبلی نہیں ہے، مگر اس پہ کچھ نہیں ہوا تھا. الٹیمیٹلی معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے. اب فائل چیف جسٹس صاحبہ کے پاس چلی گئی. آپ دیکھتے ہیں کس کے پاس
منیر احمد ایڈوکیٹ اور میاں شبیر اسماعیل کی طرف سے 27ویں ترمیم چیلنج کرنے کی درخواست آج مسٹر جسٹس چودھری محمد اقبال صاحب کے پاس لگی تھی. انہوں نے ذاتی وجوہات کی بنیاد پر یہ کیس سننے سے غالباً معذرت کر لی ہے، جو وہاں پتہ چلا ہے مجھے، اور فائل جو ہے چیف جسٹس صاحبہ کو بھجوا دی ہے. دو باتیں بڑی اہم ہیں جو میں نے آج واضح طور پر کرنی تھی، جو کہ عدالت نے کیس نہیں سنا. پہلی تو بات ہے کہ ہائی کورٹوں میں ابھی تک آئینی بینچ نہیں بنے. آرٹیکل 202 کے تحت کہا ہے کہ جتنے معاملات ہیں یہ آئینی بینچ سنیں گے، اور آئینی بینچ ابھی تک بنے نہیں ہیں. جو یہ سیاسی جماعتیں ہیں عوام کو بیوقوف بنا رہی ہیں، بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بتا دوں. اور سب سے بڑی مزیدار بات ہے، جو آئینی عدالتیں آئین کی تشریح کے لیے بنی ہیں، آرٹیکل 17 میں، آرٹیکل 63 میں، یعنی سیاسی جماعتوں کے مستقبل کا فیصلہ بھی آئینی عدالتیں کس حیثیت سے کریں گی. اور اسی طرح سے آرٹیکل 63 کا فیصلہ بھی یہ کوئی آئین کی انٹرپریٹیشن تو نہیں کرنی ہے نا جی. پھر علاوہ دی جو ہے آئینی عدالتوں کا فیصلہ جو ہے وہ سپریم کورٹ پہ پابند ہوگا. سپریم کورٹ کو نیچے کر دیا ہے اور آئینی عدالتوں کو اوپر کر دیا ہے. یہ آئین کی کبھی بھی منشانسی عدلیہ کی اور صدارتی استثناء وغیرہ باقی جتنے بھی ہیں وہ سارے اس میں چیلنج کیے گئے ہوئے ہیں. یہاں ہائی کورٹ آنے سے پہلے صدر پاکستان وزیر اعظم کو مراسلے بھیجے تھے کہ آپ یہ ترمیم اگر کرنی بھی چاہتے ہیں تو عوام کے سامنے لے کے جائیں. عوام کی آئین ساز اسمبلی نہیں ہے، مگر اس پہ کچھ نہیں ہوا تھا. الٹیمیٹلی معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے. اب فائل چیف جسٹس صاحبہ کے پاس چلی گئی. آپ دیکھتے ہیں کس کے پاس ہوتی. دوسرا معاملہ، دوسرا ایک بہت ہی اہم معاملہ، ہائی کورٹ کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں. سائٹ پہ نوٹیفیکیشن کیا مختلف محکموں نے، آپ کے پاس گریونس ریڈیسل کمیشن میں آ جائیں آپ. اب وہ کوئی قانون کے تحت نہیں بنا. میں نے یہ چیلنج کیا تھا معاملہ، عدالت نے اعتراض لگایا تھا، اور آج اس کی آئینی حیثیت چیلنج کی. کس بنیاد پر یہ گریونس ریڈیسل کمشنر بنے ہیں، کس قانون کے تحت بنے ہیں؟ کوئی قانون بتائیں جس قانون کے تحت ان کا وجود آیا گیا ہے. کوئی قانون نہیں ہے. اسی طرح میں رجسٹرار آفس سے پوچھا ہے کہ آپ نے اب تک کتنے کیسز ہیں جو گریونس ریڈیسل کمیشن کے پاس آئے ہیں، گئے ہیں، فیصلہ ہوا ہے، وہ تمام تفصیلات جو ہے نا وہ سامنے رکھی جائیں. اور اسی طرح جو بنیادی طور کے اوپر جو انتظامی طور پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے وہ ایک علیحدہ ایشو ہے، وہ اپنی جگہ موجود ہے. لیکن قانون کے تحت کیا ہے، آج جسٹس مزمل اختر شبیر نے باقاعدہ نوٹس جاری کر دیا ہے اور پوچھ لیا ہے کہ گریونس ریڈیسل کمیشن جو ہے یہ کیا بنے ہیں، اور اس پہ اوپر جو کاروائی تھی ریکوری کے حوالے سے وہ علیحدہ روک دی ہے. بنیادی طور کے اوپر گریونس ریڈیسل کمشنر جو ہیں یہ کس قانون کے تحت بنے ہیں. ہائی کورٹ میں ابھی بھی 67,000 کے قریب ریٹیں دائر ہوئی ہیں، جو لاکھ سے زیادہ ہوتی تھی. اعتراضات کے کیس اگر دیکھیں تو غالباً 1.5 لاکھ سے زیادہ. یعنی آپ عدالتوں پہ بوجھ ختم کرنا چاہتے ہیں یا بوجھ ڈالنا چاہتے ہیں یا عوام کے دروازے بند کرنا چاہتے ہیں، تو گریونس ریڈیسل کمیشن کے نام پر عوام کے دروازے بند کیے جا رہے ہیں.